وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 25 سے 27 تک آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع ہم اللہ تعالیٰ کی خوشخبریوں کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم تم پیغمبروں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ مجھے ان کی سفارش کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین۔ بے شک تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ سامعین کرام سورہ یاسین آیت نمبر 25 لفظی ترجمہ۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا تمہارے رب پہ تم سن لو۔ قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے کہا کاش، یا لیتا کاش، قومی یعلمون میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین اور مجھے معزز مجھے عزت والوں میں کر دیا۔ اللہ سامعین کرام، مرد مومن جو ایمان لایا تھا، ان رسولوں کی تعلیمات پر ایمان لایا تھا، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 گروہ ہیں۔ ایک تو رسول کا اس واقعے میں خاص طور پہ
رسول کا تذکرہ ہے، پھر امت دعوت ہے، اور پھر امت اجابت ہے۔ یہ جو ہے یہ امت اجابت میں شمار ہوا، اس کا رب پہ ایمان لے آیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، پہلے تو اس نے تبلیغ کی اور قوم کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ جان لو کہ میں تمہارے رب پہ ایمان لے آیا، سن لو۔ قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ترجمہ آپ نے سن لیا سامنے کا، لیکن اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ یعنی قیل ادخل الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا، یہاں قتل کا تذکرہ نہیں ہے، تو جو بات قرآن میں نہیں ہے تو وہ ہم یعنی اس کو پھر مؤخر کر لیتے ہیں، جو بات ہے اس کو ہم اولین ترجیح دیتے ہیں۔ اور دخول جنت، دیکھیں جنت جو ہے نہ صرف یہ کہ آخرت میں مومن کے لیے جنت ہے، لیکن یہ ہے کہ جنت کی خوشخبری جو ہے یہاں بھی ملتی ہے۔ دیکھیں میں مختلف آپ کے سامنے اشارات بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مومن جب مومن بن جاتا ہے، انسان جب مومن بن جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اور اس سے غم اور فکر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جاتا ہے۔ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور ان سے غم اور حزن، خوف اور غم یہ دور کر دیے جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ مومن کی بات ہو رہی ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ دیکھیں موت اور حیات کوئی معنی نہیں رکھتی مومن کے لیے۔ ہاں ایک عالم سے دوسرے عالم انسان چلا جاتا ہے، روح چلی جاتی ہے، لیکن مومن کے لیے جو ہے وہ یہاں یعنی اس کی جو قلبی کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اگر کیونکہ کھل کے بات نہ کی جائے تو پھر وہ تھوڑا سا وضاحت صحیح نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں قلب المومن عرش الرحمن، اور پھر روح یعنی ہم میں جو روح ہے وہ روح ربانی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ دنیا میں آ کے انسان اگر ایمان اور عمل صالح کر لے تو اس کا دل جو ہے وہ چونکہ یعنی صلاحیت رکھتا ہے، عرش رحمان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ابتدائی طور پہ اس کے ساتھ نفس امارہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایمان صاحب ایمان بن جاتا ہے تو پھر یہ اس کا دل جو ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے، یعنی یہ اپنا تزکیہ قلب جب کر لیتا ہے۔ سامعین اکرام یہ بات نہ صرف یہ کہ تاریخی طور پہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں انسان آیا ہے اس دنیا میں، اس کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنا تزکیہ نفس کر لے۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو یہ یعنی میں اشارات کر رہا ہوں، یعنی تفصیل اگر کروں تو ٹائم پھر زیادہ لگ جائے گا۔ یہ جو ہمارے پاس قلب ہے اس کی تھوڑی سی تزکیہ نفس یا نفس کہہ لیں، یا قلب اور نفس جو ہے تقریباً یعنی پاس پاس ہیں۔ نفس ہے، پھر نفس اپنی کیفیت بدل لیتا ہے، نفس لوامہ ہو جاتا ہے، پھر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، پھر قلب جو ہے یہ عرش رحمان بن جاتا ہے، جس کی صلاحیت لے کے یہ آیا ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے کعبے تم بڑے محترم ہو، میرے باپ کے ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر ہو، اللہ کے گھر ہو، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ مومن کے دل کے برابر نہیں ہے، یعنی تمہاری عظمت جو ہے وہ مومن کے دل کے برابر نہیں ہے، مومن کا دل زیادہ معزز ہے۔ تو وہ قلب جب نورانی ہو جاتا ہے اور عرش رحمان بن جاتا ہے تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے سامعین اکرام؟ اور یہ صلاحیت میں یہاں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ صلاحیت سب میں ہوتی ہے، یعنی انسان جس کا نام انسان ہے
وہ یہ صلاحیت لے کے آتا ہے کہ یہ اپنے قلب کو نورانی بنا لے، اس کا تزکیہ نفس کر لے۔ پھر تزکیہ نفس کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت خداوندی ہے اور اتباع رسول ہے۔ یہ میں آسان الفاظ میں، تو جب آپ تزکیہ نفس کے راستے پر چلے، اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے، اور وہ وقت اس میں مطلب دیر نہیں لگتی، لیکن یہ ہے کہ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دوڑ لگاتے ہیں، اور دوڑ اپنے منزل کی طرف، اپنے اللہ کی طرف۔ تو اگر آپ یعنی جب بھی آپ کی یعنی دوڑ لگاتے ہیں اور منزل آ جاتی ہے، منزل کیا ہے؟ تزکیہ نفس، قد افلح من زکاھا، یا منزل کیا ہے؟ تزکیہ قلب۔ قلب جب صاف ہو جاتا ہے تو اس میں نور الہی جو ہے آ جاتا ہے۔ اور یہاں میں وہ شعر ضرور سناؤں گا جو ہمارے شیخ ہمیں سناتے تھے، نور تجلی میں رسد اے تور دل صد پار شو، اے مرغ بشکن قفس زی خاک نہ آوار شو۔ پھر ایک وجد کی کیفیت آ جاتی ہے سامعین کرام، اور پھر شاعر ان الفاظ میں کہتا ہے کہ نور تجلی میں رسد اے تور دل صد پار شو، اللہ کے نور کی تجلی آ گئی، اے دل کے کوہی طور ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا، اے مرغ اس پنجرے کو، اے مرغ بشکن قفس اس پنجرے کو توڑ دے، اور زی خاک نہ آوارہ شو۔ بہرحال یہ ایک منزل ہے جو ہر مومن کی مقدر میں ہے، اور یہ پھر اپنی اپنی کوشش ہوتی ہے سامعین کرام۔ دل کو انسان جب یعنی تزکیہ نفس کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اب جب نورانی ہو جاتا ہے دل، تھوڑی توجہ سامعین کرام، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اثرات آپ محسوس نہ کریں۔ جب تجلی الہی جو ہے دل پہ ہوتا ہے تو پھر انسان اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ پورا مضمون ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں قیلت خل الجنہ پہ میں بات کروں۔ اس کے لیے گردن کٹانے کی، ظاہری طور پہ گردن کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے۔ قیلت خل الجنہ۔ اور قرآن سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ویسے تو بہت ہیں باتیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا عرض کروں گا، لیکن قرآن سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، جس نے کہا رب میرا اللہ ہے اور اس پر جم گئے۔ فرشتے آتے ہیں، قرآن کا مضمون ہے سامنے کرام، یہ الگ بات ہے ہماری توجہ نہیں ہوتی اس طرف، لیکن قرآن کا مضمون۔ تتنزل علیہم الملائکہ، مومن پہ فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا، ان کو کہتے ہیں غم نہ کرو بھائی، خوف نہ کرو بھائی، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر سورہ فجر میں آپ دیکھ لیں کہ جب روح جو ہے، جب نفس قلب مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میں تم سے راضی۔ اے نفس مطمئنہ، کون مخاطب ہے؟ نفس مطمئنہ، اور اسی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ کو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، رب کی طرف تو واپس ہو جاؤ، رجوع کر لو، رب کی طرف چلی جاؤ۔ اب یہاں جسم میں ہوتے ہوئے بھی آپ روحانی طور پہ یعنی قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً مومن جو ہے وہ قرب الہی کا طالب ہے، اور یہ قرب الہی
اپنے اپنے حساب سے اس کو دنیا میں بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، آپ کو میں نے عرض کی نا، بشارت دیتے ہیں فرشتے، بشارت دیتے ہیں، تو یہ کیفیات جو ہیں، یہ باطنی کیفیات، یہاں تذکرہ ہے باطنی کیفیات کا۔ اب ظاہر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی گردن کٹا کے جو ہے وہ مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں نا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو جب آپ نفس امارہ کو مار دیتے ہیں اور آپ کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر جو ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، قلب نورانی بن جاتا ہے، اور یہ عرش الہی ہے۔ سامعین کرام، قلب المؤمن عرش الرحمن، اور ونفخت فیہ من روحی، یہ یعنی آپ کو معلوم ہے 4 مہینے کی عمر میں یہ روح جو ہے ہم میں آتی ہے، اور وہ ہم میں موجود ہے۔ بہت قیمتی جز ہے، بہت قیمتی بات ہے، بہت آسان بات ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک کام بعض اوقات بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمیں طریقہ نہیں معلوم ہوتا، اور پھر اس کی بنا جو ہے ہم مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ پھر ہمارے عزم میں کمی ہوتی ہے، ارادے میں کمی ہوتی ہے، عزم میں کمی ہوتی ہے۔ دین آسان ہے، الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ہم نے مقاصد زندگی بدل دیے ہیں، باطل کو مقصود بنا لیا ہے، اور ظاہر کے مطلوب ہیں ہم، ظاہر ہی محبوب بن چکا ہے، ظاہری شان و شوکت، ظاہری مال و اولاد، اور پھر ظاہری چمک دمک، اس کے ہم عاشق بن چکے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان تو طائر لاہوتی ہے، یہ تو لاہوت کا پرندہ ہے، اس کی منزل لاہوت ہے۔ تو ہی ناداں جو چند کلیوں پر قناعت کر گیا، یہ انسان نادان ہے، چند کلیاں اس کو، اور مرجھا جانے والی۔ کیوں؟ کہ جو بھی ہوگا وہ مرجھا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ اللہ باقی من کل فانی۔ تو جناب، یہ بشارتیں جو ہیں یہ زندگی میں ملتی ہیں۔ عشرہ مبشرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ، آپ کو معلوم ہے نا، صحابہ 10 صحابہ تھے، جنت میں جنت کی بشارت دے دی۔ تو حضور نے بشارت دی ہے، فرشتے اتر کے بشارت دیتے ہیں، دل کو غم 2 جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے۔ دل کو غم 2 جہاں سے کر دیا آزاد۔ تو یہ ساری باتیں اتنا مشکل نہیں ہے سامعین کرام۔ قیلت خل الجنہ، وہ مرد مومن جو اس جگہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس قصے میں، تو یہ مرد مومن آپ بھی بن سکتے ہیں اور سکتی ہیں۔ میں یعنی دونوں مرد اور عورت میں تفریق نہیں کرتا سامعین کرام، یہ مقام جو ہے آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ اس قصے کے مرد مومن کو تو یہ مقام حاصل ہو گیا اور ہم نہ حاصل کر سکے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ایک سی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہدایت، گمراہی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو باتیں ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں۔ کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، کون ہدایت پا سکتا ہے، کس طریقے سے ہدایت پا سکتا ہے، کون گمراہ ہو جاتا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مقرر ہیں، اور ایک قانون بنا ہوا ہے سامنے کرام۔ اس قانون کے تحت اگر آپ چلیں گے، رسول کی دعوت پر ایمان لے آئیں گے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہہ دیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ابھی سے کہتے ہیں آپ، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ حج میں کہیں، لیکن بہرحال یہ بات ہے، یعنی
اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، مختلف اس میں آراء ہیں، لیکن جو یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ بھی آپ سوچیں۔ تو اس میں مضمون کیا ہے؟ پھر جب وہ کیفیات اسے حاصل ہو جاتی ہیں، جب اس کا دل عرش الہی بن جاتا ہے اور یہ ان کیفیات کو محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ایک حدیث کی طرف۔ ایمان کا ایک ذائقہ ہے اور وہ بہت مزیدار ذائقہ ہے، لیکن وہ چکھے گا کون؟ اللہ کے رسول ہمیں بتاتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ایمان کا ذائقہ اگر چکھنا چاہتے ہو تو تم اللہ پر ایمان لیا اور اسلام کو اپنا طرز زندگی بنا لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتباع کرو، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ دیکھیں، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اسلام پر راضی ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر کہ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، میں انہی کی اتباع کروں گا یا کروں گی، اور اللہ پہ کے رب ہونے پہ آپ راضی ہو جائیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو پھر یقیناً پھر ایسا آنکھوں میں دیکھے، قرآن اور حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، پھر آپ کو ایمان کا ذائقہ جب معلوم لگ جائے گا، آپ کے ہونٹوں پہ ایمان کا ذائقہ لگ جائے گا، تو پھر آپ یہ کہہ اٹھیں گے یا کہہ اٹھیں گی قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش میری قوم کو بھی پتا ہو، یعنی اس ذائقہ کیا میری قوم کو بھی۔ اب یہ ذائقہ تو آپ زبان سے نہیں بتا سکتے، قوم تو اندھیروں میں گم ہے، تو آپ یعنی جہالت ہے اور ہدایت سے انکار کر رہی ہے، اللہ کو مقصود بنانے سے انکار، تو آپ نے اگر ذائقہ چکھ بھی لیا، اور یہ ذائقہ ایسا ہے، وہ فارسی کا ایک وہ ہے، لیکن مجھے اس کا مفہوم تو معلوم ہے، لیکن وہ الفاظ وہ آتے نہیں ہیں مجھے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ ذائقہ ہے کہ جب تک آپ نے چکھا نہیں ہے آپ کو اس کی لذت پتہ نہیں چلے گی۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، یہ وہ ذائقہ ہے کہ جب تک آپ چکھ نہ لیں۔ اب مثال کے طور پہ، یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے، 5 سال کا بچہ ہے، کیا 5 سال کا بچہ ہے، اور اسے یعنی ایک شادی شدہ شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ بھئی شادی میں تو بڑی لذت ہے، مثال کے طور پہ، اور بڑی اچھی چیز ہے، تو وہ بعض چھوٹے بچوں کو آپ کہتے بہلاتے بھی رہتے ہیں نا، یا وہ شادی تم شادی کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، تو وہ بہرحال یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس بچے سے اگر آپ تذکرہ کریں تو آپ اس کو سمجھائیں گے کیسے؟ اگر 5-6 سال کا بچہ جو ہے، 8 سال کا بچہ، لیکن یہ ہے کہ وہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی ہے کیا چیز، کس بلا کا نام ہے، یا کون سی چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو معلوم نہیں، تو وہ کیسے اس کو اندازہ ہوگا؟ یا آپ ایک دودھ پیتے بچے کو کہیں گے کہ بھئی یہ پلاؤ جو ہے یا بریانی جو ہے یہ بڑے مزے کی ہے، اس کی تو صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ان مقامات تک پہنچنے کے لیے کچھ محنت کرنی ہوتی ہے، کچھ خدمت کرنی ہوتی ہے، اور کچھ اطاعت کرنی ہوتی ہے، بہت سی یہ باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ مل کے جو ہے پھر آپ کو ایک ذائقہ دیتی ہیں ایمان کا۔ اب جو ذائقہ مل جاتا ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں سامنے کرام، ہوں گے صاحب ایمان لوگ موجود ہوں گے جن کو وہ ایمان کا ذائقہ ان کے منہ کو لگ گیا ہوگا، آج بھی وہ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کیونکہ یہ یعنی رحم جو ہے یا خیر خواہی جو ہے یہ مومن کا زیور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، للہ وللرسول ولعامۃ الناس،
تمام لوگوں کی، الخلق عیال اللہ، تو یعنی کوئی ایسا یعنی بندہ نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے جہنم میں جانے پہ خوش ہو. اور سب سے بڑی ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ یعنی دل پہ لیتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اور دوسری جگہ ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں. تو جناب یہ ہوتا ہے یعنی دلی ہمدردی. اللہ والوں کے پاس آپ جائیں تو کبھی اس سے نفرت کا اظہار نہیں ہوگا. وہ کسی سے بھی یعنی اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں. لیکن وہ جو بغض ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو انسان سے نہیں بلکہ کفر اور شرک سے بغض ہوتا ہے. لیکن انسان اگر پھر اس میں ڈوب جائے تو پھر وہ انسان بھی لعنتی ہوتا ہے، اور وہ اس کے اپنے مسائل ہیں صاحب نے کہا. لیکن عام طور پہ آپ جائیں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے پاس تو وہ آپ سے محبت سے پیش آئیں گے، آپ سے محبت کریں گے، دل سے چاہیں گے کہ آپ ان کے ساتھی بن جائیں یا اللہ کے راستے پر آپ اللہ کا راستہ اپنا لیں. تو وہ کبھی آپ ان کے منہ سے ایسی بات نہیں سنیں گے کہ وہ آپ کی دل آزاری کا باعث ہو. بہرحال یہ سارے واقعات ہیں اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو قیلت خل الجنہ، یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے اس لیے کی کہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بھی میں آپ کو کہہ سکتا میں نے کہہ دیا. بہرحال وہ اس نے یہ افسوس کیا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو بھی پتہ ہوتا میری حالت کا. یعنی یہ زندہ ہے. اب وہ کیفیات اور وہ اثرات، ایمان کے اثرات اور ذائقہ اس نے جب چکھا تو اس نے کہا، یعنی اس نے افسوس کیا اور یہ الفاظ کہے، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا، یہ نعمت ان کو بھی مل جاتی، یہ لذت ان کو بھی پتہ چل جاتی. بما غفر لی ربی، کہ رب نے مجھے بخش دیا. اور یقیناً سامعین کرام ایسی منزل آتی ہے، اور وہ میں نے آپ کو قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنائی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وجعلنی من المکرمین. اور کاش میری قوم کو پتہ ہوتا کہ رب نے مجھے معززین میں بنا دیا. اب معزز کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، تو اس نے پیغمبروں کی رفاقت اختیار کر لی، یہ بھی معزز لوگوں میں شامل ہو گیا. بہرحال سامعین کرام یہ سارا مضمون جو ہے میں نے یعنی شوق سے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ آپ میں بھی شوق پیدا ہو، شوق پیدا کریں. بہت اچھا ذائقہ ہے. اور بہرحال ذائقے کے علاوہ بھی دیکھیں بندگی جو ہے وہ حق ہے اللہ کا کہ ہم اس کے بندے بن جائیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ترجمہ سنا دیں. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو ایمان لے آیا تمہارے رب پہ، سن لو. قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا. بما غفر لی ربی، کہ اللہ نے مجھے، میرے رب نے مجھے بخش دیا. وجعلنی من المکرمین،
اور مجھے معززین میں شامل کر دیا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون I have believed in your Lord, so listen to me. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون It was said, enter paradise. He said, if only my people knew. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین How my Lord has forgiven me and made me one of the honored. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔